ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وہ اکثر خبروں میں رہتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان کو ڈرانے اور دھمکانے کا ضرور ایک پارٹ اپنی تقریر میں رکھا ہوتا ہے. تو ابھی کل انہوں نے ایک کہیں خطاب کیا جہاں اس مرتبہ وہ لکھی ہوئی الفاظ استعمال کر رہے تھے. سندھ جو ہمارا صوبہ ہے اس کو لے کے انہوں نے کہا جی بارڈر بھی بدل سکتے ہیں, وہ جو ہے کلچرلی روایتی تاریخی طور پہ سندھ انڈیا کا حصہ ہے. اب بھلے کیونکہ پاکستان میں چلا گیا بارڈر بن گیا لیکن بارڈر چینج بھی ہو سکتے ہیں. جو الفاظ انہوں نے بولے آئی وش کہ میں وہ چلا سکتا, وہ لفظ بلفظ وہ دیکھ کر بول رہے تھے, ایک لفظ اوپر نیچے نہ ہو جائے. چلے الحمدللہ کافی جاہل آدمی ہے. نہیں آپ نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کے صدر بھی رہے ہیں. صدر رہے ہیں تو بس اسی لیے شاید ہٹ گئے ہیں, اور وزیر دفاع ہوتے ہوئے انہوں نے جو چانن چڑھایا وہ دیکھ لیتے ہم نے. عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, سندھ کبھی بھی دلی دربار کے تحت نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے. سب سے پہلے یوں شروع کرو, محمد بن قاسم آئے تو انہوں نے حملہ کیا تو کون تھا راجہ؟ راجہ داہر. ہاں. صوبہ کون سا تھا یا ملک کون سا تھا؟ ظاہر ان دنوں تو ملک تھا سندھ. اچھا, لاہور کی گلیوں میں سندھ وہ ملک یہی تھا جو اب حدود ہے. ظاہر دیبل کی بندرگاہ اور پھر ملتان اس کا جو تھا کیپٹل تھا سندھ کا. یس سر, 300 سال تک کیپٹل رہا ہے سندھ کا ملتان. تو یہ ملک تھا نا ایک. ٹھیک ہے, ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لاہور میں آپ کو بہت شوق تھا جب آپ یعنی پڑھتے تھے کہ چھولے اتھو جا کے کھانے یہ وہ, تو شاید آپ لاہور کی اسٹریٹس میں جو لینگویج بولی جاتی ہے ان سے واقف ہوں. ہاں تھوڑے بہت. ہاں کوئی آدمی بہت تکڑا, اوے عدالت ہند, سندھ نے جواب نہیں کہا. ہند الگ ملک ہے. سندھ اچھا بھائی آپ نے اکثر سنا ہوگا لاہور کی گلیوں میں. یو آر ویری رائٹ. او پروان جی عدالت ہند سندھ کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں, گالی کی لگے ہو باؤ جی. ہاں ہاں ہاں, یہ محاورہ بولا جاتا ہے. ہند سندھ, ہند الگ سندھ الگ. او واہ واہ واہ, ہے یا نہیں؟ کیا بڑی ریسرچ نکالی آپ نے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وادی سندھ ہاں دیکھو ادھر کیا ہے, یہ یو پی کا ہے بے وقوف, تو یہ خود کو کہے گا وادی گنگو جمن. سندھ کوئی لینا دینا نہیں. اچھا نہیں, جو اس کو کسی نے لکھ کے دیا نا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا نا, تو نہیں, وہ جاہل تھا, اس نے لکھ کے دیا نا. او بھائی میرے بات یہ ہے, اب میں کہاں جاؤں. شاہ بھٹائی سندھی کے بہت بڑے شاعر ہیں, ان کا بڑا مشہور شعر ہے, وہ میں سندھی میں پڑھوں تو کیا سمجھاؤں. اس میں یہ ہے کہ بھائی سارا عالم خوش رہے, عالم خوش رہے اور سندھ بھی خوش رہے. یعنی عالم الگ ہے, سندھ الگ. سندھ کی ایک پوری آئیڈینٹی ہے, اس کا ہند سے کوئی لینا دینا نہیں. سندھی دوستوں سے مذاق کرتا ہوتا ہوں کہ شاہ بٹائی بڑے دور رس تھے, بڑے دور اندیش تھے ماشاءاللہ, بڑا ویژن تھا ان کا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر عالم خوش رہے گا تو زندہ آباد رہے گا آرام سے, ورنہ لوگ ادھر آئیں گے اس میں حملہ باری. کیونکہ خوشحال تھا. ٹھیک ہے ٹھیک. اب آپ کسی اور کی بات چھوڑو, آپ کو یاد ہوگا یہ بھارت نے وہ جو فلمیں بناتے ہیں نا, ان کے جو فیوریٹ ولنز ہیں نا, اس میں اورنگزیب عالمگیری پہلے تو تنہا ہوتا تھا. کچھ دنوں پہلے انہوں نے خلجی کو بھی بنا کے پتہ نہیں کو پدماوت قسم کی کوئی پدماوت فلم ہے, وہ میرے استاد نے ہی بنائی ہے, ان سے میں پڑھا ہوں, سنجے لیلا بھنسالی. اچھا چل, اگر انہوں نے دو دفعہ اس کو ولن کے طور پہ خلجی کو بنایا. جی جی, تو وہ خلجی صاحب جو ہے نا, ان کو یہ شوق تھا, تو وہ تو یعنی مسلمان بھی تھا نا. ٹھیک ہو گئی. اس کو جب کسی آزاد ریاست پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا نا, تو اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتا تھا وہاں کا جو راجہ ہوتا تھا نا, کہ اپنی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو سندھ کے ہوتے تھے دودو سومرو. انہوں نے ادھر پیغام بھیج دیا. دودو سیڈ نو, ہاؤ ڈیئر یو. آخر الگ ملک تھا نا, اگر اس کے نیچے ہوتا تو وہ کہتا ہٹو, تم کیا بھیجتے ہو.
تو دودو کے درباریوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی چھوڑیں، ایسے خام خواہ کی جنگیں ہوں گی، خلجی بڑا ظالم ہے، آپ ایسا کریں کسی نوکرانی کو بیٹی بنا کے بھیج دیں، کہہ دیں کہ جی یہ لیں۔ اس نے کہا لیکن وہ کہلائے گی تو میری بیٹی، وہ سندھ کی بیٹی کہلائے گی۔ نہیں، دس از ریالٹی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے، او بھائی اگر سندھ کو قبضہ کرنا ہے، تم بنتے ہو ہندو تبا کے مامے، جتنی بھی رگیں ہیں، رگ وید کہاں لکھی گئی ہے؟ وہ سندھو کے بھی کنارے لکھی گئی ہے نا، گنگا کے کنارے تو نہیں لکھی گئی، نہ جمنا دے۔ آریہ کہاں تھے، آئے تھے؟ تو اگر کسی نے قبضہ کرنا ہے، کسی کا کوئی دعویٰ بنتا ہے خالی ہندو تبا کے حوالے سے ہی، تو سندھ تو زیادہ مقدس ہوا، جس کے کناروں میں بیٹھ کے رگ ویدا لکھی گئی۔ یعنی یہ اتنے پتہ نہیں، بس یہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اب میں کیا تمہیں بتاؤں، اگر سندھ الگ سے خود مختار نہ ہوتا تو بھائی صاحب ہمایوں کو یہاں سے فرار ہونا پڑا تھا نا، پڑا تھا، صحیح ہے۔ اس کا اپنا سگا بیٹا کامران، جس کے نام پہ لاہور کی کامران کی بارادری ہے، وہ کابل کا حکمران تھا، وہ وہاں نہیں گیا، وہ کہاں گیا تھا؟ سندھ گیا تھا، سندھ ایک الگ آئیڈینٹی رہا، اور وہاں سے پھر وہ ایران گیا۔ یاد آ گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر سندھ جو ہے وہ اس کے اوپر دلی کی یعنی سوورنٹی ہوتی، اس کے وہ حاکمیت ہوتی، تو شیر شاہ سوری کے ہوتے ہوئے ہمایوں اس زمانے میں چوری چھپے تو نہیں، وہ تو لاؤ لشکر پورا جاتا تھا۔ تاریخ سے تو ویسے ہی یہ نامبلد ہیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ جی پڑھے لکھے نے لکھ کے دی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، ادھر ہم پنجابی ہیں نا، آخری منٹ ایک تیرا آ جاتا ہے، میں ان کی کہنا تو سنا، اکراس دا بارڈر بھی پنجابی بولی جاتی ہے نا، بولی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں گورمکھی میں، میں اور تم نہیں پڑھ سکتے، ہم لکھتے ہیں شاہ مکھی میں، ہم لکھتے ہیں شاہ مکھی میں۔ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ سندھی زبان جو ہے انڈیا میں، جو سندھی ہے وہ بھی عربی رسم الخط نسخ میں ابھی تک لکھتا ہے، اور وہ پڑھ بھی سکتا ہے، لکھ بھی دیو سکتا ہے۔ ناگری میں نہیں لکھتا۔ ہاں 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 ہاں، ہیلو، ٹھیک ہے۔ وہاں جو سندھی لکھی جاتی ہے وہ یہی جیسے یہاں لکھی ہماری جاتی ہے، سندھی ہے اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ نسخ ہاں ٹھیک ہے۔ رسم الخط میں۔ تو بھائی صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کیا کیا۔ چلیں جی، راج ناتھ سنگھ صاحب، لیکن انہوں نے سر دیکھیں نا، پورے میڈیا پہ اپنے چھائے رہے ہیں، وہ سب نے کہا کہ دیکھو جی راج ناتھ سنگھ، جب لوگوں نے، ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہم ان کو اگر جواب ہی نہیں دے سکتے پراپرلی۔ آج وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اور شیری رحمان نے کچھ واقعات گنوائے ہیں، نہیں آپ والے نہیں، آپ نے تاریخی اعتبار سے، نہیں میں نے تو ثقافتی اور دوسرے حوالے نہیں، انہوں نے بھی تاریخ کا وہ حوالہ دیا کہ بامبے ریزیڈنسی اور پھر سندھ کا جدا ہونا 1936، اور پھر اپنی مرضی سے سندھ اسمبلی نے 1942 میں یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے،